اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے اور جو کافروں کے لیے تیار ہے. تو اب اس ڈیوٹی کے مطابق انسان یہ نہیں کہہ سکتا. یہ گفتگو ایک خاص وجہ سے کر رہا ہوں کہ بعض مرتبہ جب ہم محترمین سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھر والوں کا مسئلہ دیکھیں سیریس ہے، مولانا ہر ایک کو اپنی خبر میں جواب دینا ہے. اب یہ اس کو کہتے ہیں مغالطہ. علماء تشریف فرمائیں، اس کو کہتے ہیں مغالطہ. ہر ایک کو اپنی خبر میں جواب نہیں دینا ہے لیکن ہر ایک کو اپنی خبر میں اپنا بھی جواب دینا ہے اور اپنے ماتحتوں کا بھی جواب دینا ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ وہ اپنا جواب دے گا، وہ اپنا جواب دے گا، وہ اپنا جواب دے گا. میں اپنا بھی ذمہ دار ہوں. جو بھی میرے ماتحت ہیں، اب میرے ماتحت میں بیوی بچے آتے ہیں، میرے ماتحت میں دائرہ کتنا وسیع ہوتا ہے اس کی گفتگو چھوڑ دیں. لیکن جس کے ماتحت جو کوئی ہے اس کا جواب اسے دینا ہے کہ تو خود کیوں دیندار ہو گیا، اس کو کیوں نہیں کیا. تو خود کیوں، مثلا کوئی ماں ہے پردہ دار ہے دیندار ہے اور بیٹی بے پردہ بے دین ہے، تو کو صرف کیوں، تو نے اپنی بچی کو شروع سے ایسی تربیت کیوں نہیں. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور تھوڑا کڑواپن ہے میرے لہجے میں لیکن ضروریات ہے. مثلا بعض گھرانوں سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی بچی اب بالغہ ہو گئی، جوان ہو گئی، پردہ کرا، مولانا وہ مانتی نہیں ہے. اس کو کپڑے پہنانا کس نے سکھایا تھا؟ وہ کپڑے کیوں کہتی ہے میں نہیں پہنتی ہوں؟ کپڑے تو پہنتی ہے نا. برا لگ رہا ہے میرا انداز. چھوٹی سی بچی ہو 3-4 سال کی، آپ اس کو کہہ کہ نہیں آج بغیر کپڑوں کے آ جاؤ، کبھی بھی نہیں آئی. 2.5-3 سال والی بچی بھی جو خود آ سکتی نہیں آئی، امی شرم آتی ہے مجھے. تو جہاں اس کپڑے کا آپ نے اس کے اندر ایک مفہوم بٹھایا ہے، جہاں بات کرنے کا اسے سلیقہ سکھایا ہے، جہاں کھانے کی اس کو تمیز سکھائی ہے، جہاں مہمانوں کے سامنے اٹھنے بیٹھنے کا انداز سکھایا ہے، وہاں پر اگر شروع سے ہی پردے کی اہمیت کو بیان کیا جاتا تو وہ جس طرح بھئی پردے، کپڑے بھی پردہ ہے اور اوپر سے ڈالنے والا بھی پردہ ہے نا، تو وہ کبھی بھی سوال بھی نہ کرتی. لیکن آج اگر فراک کی بات آئے گی تو وہ کہے گی امی بے شرمی کی بات ہے. لیکن اگر متنے کی بات آئے گی تو کیونکہ اس کے ذہن میں وہ بات واضح شروع سے نہیں کی گئی ہے. اور جب بھی خاندان میں گئے تو کچھ لوگوں کو دیکھا ہے آزاد ہے، کچھ لوگوں کو دیکھا کچھ ہے. ایک ابھی کانفرنس تھی اور اس میں کچھ باہر کے لوگ بھی آئے ہوئے، تو اس میں کچھ لوگ یہاں تک پردہ کیے ہوئے تھے، کچھ لوگ دوپٹہ بھی سر میں نہیں تھے. تو مجھ سے پوچھنے لگے، مکس تھی یعنی کوئی شیعہ سنی کانفرنس نہیں تھی، پوچھنے لگے کہ کین آئی آسک یو اے کوسچن. میں نے کہا یہ کون سے کانسیپٹس ہیں آپ کے یہاں پردے کے؟ میں نے کہا یہ کانسیپٹس اپنی اپنی مرضی کے بنائے ہیں، شریعت نے تو ایک ہی حکم دیا ہے، اس پر انسان چلے. اور اسی وقت اذان ہوئی تو جتنے بے پردہ تھی یا بے دوپٹہ تھی انہوں نے اپنے سر پہ دوپٹہ ڈال دیا، کسی کے پاس نہیں تھا تو ٹیشو لے کے سر پہ رکھ دیا. یہاں سے میں ایک اور چیز لیتا ہوں آپ سے، اور وہ یہ کہ اس عورت کو یا اس بچی کو یا اس لڑکی کو ابھی احساس ہے دین کا. یہاں سے لے کے اس میں احساس مردہ ہو گیا ہوتا تو اذان ہو رہی تو کیا پرواہ ہے، ہو کیئرز، جیسے آج کل پینٹ اور ٹی شرٹ میں لوگ نکلتے ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر دین کو پیار اور محبت سے اور سمجھا کر لوگوں کے دلوں میں اتارا جائے تو یہ دین خود بخود آپ کو کیسے ہوگا؟ آپ آسمان سے اترے، معذرت، ہاں آپ کو آسمان سے اتارے. آپ کے ماں باپ نے پیار سے آہستہ آہستہ لقمہ دیتے دیتے، ایک کہیں مقابلہ ہو رہا تھا، کہا جو بھی بھینس کو پہاڑ پہ لے جائے گا 3 مہینے کے اندر کندھے پہ اٹھا کے یا 6 مہینے جو بھی، اس کو انعام ملے گا. سب نے کہا پاگل ہو گئے، بھینس کو پہاڑ پہ کون اٹھا سکتا ہے؟ ایک آدمی نہیں اٹھا سکتا. ایک نے کہا میں چیلنج قبول کرتا ہوں. اس نے ایک چھوٹی سی بچی والی روز کندھے پہ ڈالتا تھا، جاتا تھا 6 مہینے میں ٹھیک ٹھاک بڑی ہو گئی. بولا آ جا، چھوٹا سا کام چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے بڑا نتیجہ مل جاتا ہے، ایک دن نہیں ہوتا ہے. مولانا ہم نے بہو تو سوچ سمجھ کر انتخاب کی تھی لیکن ہمیں کیا پتا تھا وہ ایسی.
کہ بنیاد تو بچپن میں ڈالی جاتی ہے نا. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کیا بننا کہ محمد والے محمد صلی کہ بچپن میں جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ بچے کے یا بچی کے ذہن میں اور دل میں پتھر کی لکیر بن جاتی ہے. لیکن جب بچپن میں ہم نے اس کو اسکول اور اسکول کی وہ ٹیچریں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور وہ ماحول کے جس میں دین کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، جب آپ بچے کے سامنے ایسا ماحول کریٹ کریں گے، آپ سے مطلب یہ کہ جو ماحول ہے اسکولوں میں چھوٹے چھوٹے بچے جناب دین، وہ ہر وقت دین کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مطلب ہے؟ آپ نے ایک جملہ کہا کہ ہر وقت دین کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. بچے کے ذہن میں ہو گیا کہ ہر وقت دین کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ ادخلوا فی السلم میں گفتگو ہو چکی ہے، اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ. لیکن یہ جو تمہاری مرضی آئے، جو تمہاری مرضی نہ آئے. تو آج میں اس بات پر زور دیتا ہوا آگے بڑھتا ہوں کہ جہاں آپ نے اپنے آپ کو دیندار بنایا، جہاں پر آپ نے اپنے آپ کو اللہ سے نزدیک کیا، وہاں پر لا محالہ اپنے بچوں، اپنے پوتوں، اپنے نواسیوں کو دین کی طرف لانا آپ کی ذمہ داری.